رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ گواہی ہے حکمت والے قرآن کی، حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ایک ہیں۔ یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک حکیمانہ تعلیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن انہوں نے یہ گھڑا نہیں ہے اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہے انک لمن المرسلین۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے، انبیاء کا جو سلسلہ ہے 1,24,000 کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن کی حکیمانہ تعلیمات کہہ رہی ہیں علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بڑے اہتمام کے ساتھ العزیز اور الرحیم خدا کی طرف سے بتدریج نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تنزیل کے پیچھے ایک فعل محذوف ہے، ذرا اس پر توجہ ہو۔ اب یہاں اس آگے دیکھیں گے اللہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، اس کی دلیلیں آپ آگے دیکھیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس قرآن کو نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کو ڈرایا جائے جن کے باپ دادا غفلت میں مبتلا تھے اور وہ ڈرائے نہیں گئے تھے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میں قول کے بارے میں بتا چکا ہوں، قول کا مطلب ہے دوزخ کا عذاب۔ ان پر جو ہے اللہ کا وہ عذاب کا جو قول تھا چسپاں ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قول کیا تھا اللہ کا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا۔ ان کی گردنوں میں اغلال ہیں۔ میں نے بتایا تھا اغلال کیا ہے؟ پھندے، اور پھندے ایک نہیں، کئی پھندے، ایک کے اوپر ایک۔ آبا پرستی بھی ہے، اکابر پرستی بھی ہے، علماء پرستی بھی ہے، پیر پرستی بھی ہے، مزار پرستی بھی ہے، پھندے پہ پھندا ہے۔ امریکہ پرستی بھی ہے، مغرب پرستی بھی ہے، مغرب زدہ بھی ہے، مشرق زدہ بھی ہے، بدعات بھی ہے، تو پھندے کے اوپر پھندا ہے، پھندے کے اوپر پھندا ہے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَسْقَانِ، یہاں تک کہ وہ تھوڑی تک پہنچ گئے ہیں پھندے، ایک پھندا نہیں ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور اس طرح ان کی گردنیں اکڑے ہوئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور دیکھیں جعلنا، ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک سدن ومن خلفہم سدن، ایک دیوار، ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ بہت اچھی تبلیغ کر رہے ہیں، قصور آپ کا نہیں ہے، ان کی ضد ہے، اتنے ضدی ہیں، اتنی ضدی ہیں کہ آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانے کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ ہاں، آپ ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جن کے اندر دو صفات موجود ہوں، جو ذکر کی پیروی کرتے ہوں، جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سال 2 سال لگائیں، اس کے بعد پھر ایمان لے کے آئیں آپ۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان کو دیکھے بغیر اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ دونوں صلاحیتیں اور صفات اگر ہیں تو آپ اس آدمی کو ڈرا سکتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، ایسے لوگوں کو 2 بشارتیں دیجیے آپ۔ پہلی یہ کہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، دوسری چیز اجر کریم ہوگا، یعنی عزت افزائی ہوگی، ان کی کرامت ہوگی۔ ان کو دیکھیے جنت میں ایک اجر عظیم ہوگا، اجر عظیم ہوگا، اور جو ہے اور ایک اجر جو ہے نا، اجر کی بھی کئی قسمیں آئی ہیں قرآن مجید کے اندر، اور کریم کا مطلب یہ ہے، اجر عظیم کا مطلب ہے محل مل گیا، باغ مل گئے، حوریں مل گئیں، بیوی مل گئی، تو یہ کیا ہے؟ شوہر مل گیا آپ کو، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ اجر کریم ہو گیا، اجر عظیم ہو گیا۔ پھل مل گئے، نہریں مل گئیں، باغات مل گئے۔ اجر کریم یہ ہے کہ آپ کی عزت افزائی ہوگی، وہاں آپ کو
کو بڑے لوگوں کی محفل میں بٹھایا جائے گا آپ کو، آپ کا گھر کسی نبی کے پاس ہوگا، آپ کے اخبار میں وہاں کے ٹیلی ویژن پہ آپ کو دکھایا جائے گا، پورے جنتیوں کو دکھایا جائے گا، آپ کی کرامت ہوگی، جیسے یہاں گولڈ میڈل ملتا ہے آپ کو اور اسناد ملتے ہیں، تو یہ اجر کریم۔ تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک مغفرت اور دوسرے اجر کریم۔ یہ اجر کریم کو یاد رکھنا، آگے آ رہا ہے مضمون، انا نحن نحیی الموتى۔ دیکھیے ہاں، ہم، انا کا مطلب بلا شبہ ہم، نحنو ہم، نحیی ہم زندہ کریں گے مردوں کو، نحیی الموتى ہم، ہاں ہم 3 بار یہاں تاکید کہا گیا۔ یہ تفخیم کے لیے، تفخیم میں شان ہے کہ ہم کون ہیں، ہم خالق کائنات ہیں، کوئی آدمی نہیں، ہستی نہیں ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں، جو اعمال پیش کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کی آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ گانے والی ایک مر گئی لیکن اس کے آثار موجود ہیں، اس کے گانے جب بھی بجتے ہیں نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں، اور وہ اس جنسی جذبات کو برانگیختہ کر دیتی ہے اس کی آواز، اس کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا، تفسیر لکھی اس نے، اور اس نے حدیث کی شرح لکھی، مر گیا لیکن اس کے آثار کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو نہ صرف جو اعمال پیش کیے گئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہم، بلکہ ان کے آثار، لیگیسیز بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم ہر چیز کا ہم نے ایک امام مبین میں، کھلے امام میں احاطہ کر رکھا ہے۔ یہاں امام کا مطلب ہے کتاب۔ اچھا، امام کا لفظ سن لیجئے، امام کا لفظ جہاں آتا ہے تو بعض لوگوں کی رال ٹپک سکتی ہے، جہاں امام آتا ہے ان کو اپنے امام یاد آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے جہاں ملت ان کا آتا ہے ان کی رال ٹپکتی ہے، اور وہاں ان کو تصوف یاد آ جاتا ہے، کہتے ہیں علم لدن نہیں آ گیا، لدن آتے ہیں ان کی رال ٹپکتی ہے، امام آتے ہیں ان کی رال ٹپکتی ہے۔ تو یہاں امام کا مطلب کتاب ہے، یعنی کتاب تقدیر، نامہ اعمال۔ اب ایک قصہ آ رہا ہے، اب یہاں پہ ایک پیراگراف ختم ہو گیا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، کہ ان لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، کافروں کو اور دنیا کے غیر مسلموں کو یہ ایک مثال دیجئے۔ اصحاب القریہ، ایک بستی کے لوگوں کی، اذ جاء المرسلون، تو ان کے پاس پیغمبر آئے، رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو اللہ نے کیا کیا، اسی بستی میں ایٹ اے ٹائم، بیک وقت، تیسرے رسول کو بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، اور اب تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، مرسلون ہیں۔ قالوا، لوگوں کا جواب کیا تھا، اب یہ قالو جو ہے سنیے، لوگ بھی ہیں، اور اس کے اوپر لکھ لیجئے لیڈرشپ، کافروں کی لیڈرشپ۔ عوام تو بدو خاموش رہتے ہیں نا، بدو عوام ہے، وہ تو بیل چال ہوتی ہے ان کی، بھیڑ چال ہوتی ہے ان کی۔ تو ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہے، بشر ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے آپ کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، آپ لوگ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کسی کو کوئی شریف آدمی کو کوئی جھوٹا کہہ دے تو کیا کہے گا؟ قالوا ربنا یعلم، تینوں رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہم لوگ آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں۔